السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام مہدی علیہ السلام کو لے کے جو سیریز چل رہی تھی اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک متواتر بات ہے اور بہت کثرت سے ذکر ہوئی ہے کہ امام 12 ہیں شیعہ کتب میں، اور عقیدہ ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے اہل سنت میں بھی کافی کتابوں میں ذکر ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں جو ہمارے نزدیک شیعوں کے نزدیک جو 12 خلفاء ہیں وہی 12 امام ہیں۔ خلفاء ہم صرف ایک حاکم کو نہیں مانتے، اگر اس خلفاء کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء ہیں، جانشین ہیں، اور اگر ان کی حکومت بھی ہے تو وہ شرعی حکومت مانی جائے گی۔ تو 12 امام ہوں یا 12 خلیفہ ہوں، ہم ایک ہی چیز مانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امت میں آج تک لوگ جو ہیں کچھ خلفاء کے نام بتاتے ہیں، یا متعدد جو ہیں، آپ لوگوں سے پوچھیے تو کسی میں 2 لوگوں کے نام الگ ہوں گے، کسی کے پاس اگر کوئی لسٹ ہے تو اس کے پاس 3 نام الگ ہوں گے، اور جو ہیں وہ آخری امام مہدی علیہ السلام کو کہتے ہیں سبھی لوگ۔ مگر ہمارے یہاں جو ہے شیعہ مکتب میں وہ یہ ہیں کہ 12 خلفاء جو کہ 12 امام ہیں، اور ان کے نام ہیں، ان کا تسلسل ہے، ان کا سلسلہ ہے، جن میں پہلے جو امام ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ منصوب من اللہ ہوں گے؟ کیا جو حالات بنیں گے اور جس طرح سے احادیث میں ذکر ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور بہت سی چیزیں ہوں گی، کرامتیں بھی کچھ ہوں گی ایسی، تو سب کہیں گے منصوب من اللہ ہے، اللہ ہی ان کو چنے گا یا انتخاب کرے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ امت جو ہے سب مانتی ہے کہ امام آئیں گے تو ٹھیک ہے بھائی، کسی کو امام آخری 12واں امام یا 12واں خلیفہ چن لیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 12 جو خلفاء ہیں، 12 امام ہیں، وہ منصوب من اللہ ہیں، اور نص ہوتی ہے، نص یعنی سورس ہوتا ہے، یا تو قرآن سے ثابت ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہو، حدیث ہو۔ تو امام 12 ہیں یا خلفاء 12 ہیں، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں جلد 4 صفحہ 175 جو کہ مصر میں چھپی تھی، انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور ان سے عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں امیر یعنی خلفاء 12 ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا جس کو میں نہیں سن سکا۔ میرے والد نے بتایا رسول فرماتے ہیں کہ وہ سب قریش سے ہوں گے، یعنی قریش قبیلے سے ہی ہوں گے وہ 12 خلفاء۔ یہ صحیح بخاری کی روایات ہے اور حدیث ہے، یا صحیح ترمذی میں بھی ذکر ہے۔ اسی میں اس کو سند کو نہیں بیان کر رہا، مگر صحیح ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا جس کو میں نہیں سمجھ سکا، تو میں نے اس شخص سے معلوم کیا جو میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے بتایا کہ آپ فرماتے ہیں وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ترمذی لکھتے ہیں یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے جابر بن سمرہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو قریب نے بیان کیا کہ ہم سے عمر بن عبید نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو بکر بن ابی موسیٰ سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی حدیث بیان کی۔ تو صحیح جو سنن ابن داؤد ہے اس میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ 12 خلفاء کا، کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان میں آخری مہدی علیہ السلام ہوں گے اور اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے، متعدد کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ساتھ میں ہمارے یہاں بہت سی کتابیں ہیں جس میں ذکر ہے، جیسے غیبت نعمانی ہے، یا اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، بہت روز روشن ہے کہ 12 امام ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، اور ان میں پہلے امام علی علیہ السلام ہوں گے، اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ حالانکہ اہل سنت کا ماننا ہے کہ وہ امام حسن سے ہوں گے اور وہ پیدا ہوں گے، اور وہ اتنی زیادہ روایات نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی روایت ہے کہ مہدی علیہ السلام حسن حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک طریقے سے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں،
کیونکہ امام مہدی علیہ السلام 5ویں امام کی نسل سے، امام محمد باقر علیہ السلام کی نسل سے، تو ان کی جو والدہ تھی وہ امام حسن کی بیٹی تھی، تو آپ کے اندر امام حسن علیہ السلام کا بھی خون ہے، بہرحال آپ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہیں، اور نسبتاً تو ہے ہی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں خون کے لحاظ سے، اور امام حسن علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں، یا علی کے بھی بیٹے ہیں، رسول کے بھی بیٹے ہیں، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بھی سلام اللہ علیہ کے بھی بیٹے ہیں. تو یہ اس کا ذکر جو ہے وہ کہ خلفاء 12 ہوں گے، امام 12 ہوں گے، ان میں آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے. اور اہل سنت کا یہ موقف کہ وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے تو وہ بہت کم روایت ہے. اس کے برعکس شیعہ کتب میں کثرت سے نقل ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے. اور کون ہیں یہ بھی شیعہ کتب میں نقل ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی ہی نسل سے، جو 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں، اور آپ غیبت میں ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نسل سے ہوں گے، تو یہ کوئی اس کی کوئی ایگزیکٹلی کوئی سند مطلب حدیث نہیں ہے کہ وہ ظہور سے پہلے ہی پیدا ہوں گے. یہ ایک گمان پہ عقیدہ ہے کہ وہ ظہور سے پہلے، لکھ دیا کہ ظہور سے پہلے پیدا ہونے کا ذکر نہیں، ان کا ظہور کا ذکر ہے. وہ الگ بات ہے کہ اہل سنت نے یہ گمان کر لیا. حضور کے لیے تو وہ فیوچر کی بات تو تھی کہ حسین کی نسل سے ہوں گے، پیدا ہوں گے، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی 9ویں نسل میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور غیبت میں تو وہ ہیں. اب بات آتی ہے کہ غیبت، کہ غیبت سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، یا انہیں محال لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ آخری اللہ کے خلیفہ ہیں، امام ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے. اور جیسے جناب عیسیٰ ہیں، زندہ ہیں، 2000 سال ہو گئے، آپ چوتھے آسمان پہ ہیں، زندہ ہیں، یہی غیبت ہے. اور آپ جب ظہور بھی کریں گے اس وقت 40 برس کے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ 2000 سال کی عمر ان کے فزیکلی اپیرنس پہ ظاہر ہوگی کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے، نہیں. اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام بھی جو ہیں غیبت میں ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ ظہور مہدی، جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا. انشاءاللہ پھر آگے اس کے بارے میں بیان ہوگا.